کرے گا کہ جس کی بنیاد پر ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو اور مقصد حیات کو ہم سمجھ کر اپنی زندگی کو ایسی گزارنے والے بنے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس دنیا میں بھی اللہ پاک کی نعمتوں سے مالا مال ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس رخرو ہو، اور پھر اس زندگی کو گزار کر جب آخرت کے اندر پہنچے تو وہاں بھی ہم کو اللہ پاک کی رضا نصیب ہو، اللہ پاک کا قرب خاص نصیب ہو، اور بجائے اللہ پاک کی پکڑ کے اور ناراضگی کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے والے ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو کوئی انسان اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرتا ہے، چاہے پھر وہ مرد ہو یا عورت، چونکہ بعض مرتبہ خواتین کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان آیتوں میں تو مردوں کا ہی تذکرہ ہے، خواتین کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ ضمناً ہر جگہ پر مردوں کے ساتھ خواتین آ جاتی ہیں، لیکن بعض جگہ اللہ پاک نے خواتین کو بھی مخاطب فرمایا ہے مردوں کے ساتھ۔ تو اس آیت میں بھی اللہ پاک نے مرد اور خواتین دونوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اس دنیاوی زندگی میں اعمال صالحہ کو اختیار کرے، مرد ہو یا عورتیں ہو، بشرطے کہ مومن ہو، ایمان والی ہونا، ایمان والا ہونا یہ شرط ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ پاک کے دربار میں انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس کی ایمان شرط ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بغیر ایمان کے انسان کا کوئی عمل اللہ پاک کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ جب ایمان شرط ہے تو سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر رسولوں پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمان کی کچھ تفصیلات ہیں۔ ان سب کا یقین کامل طور پر ہمارے دل کے اندر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایمان انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسلام انسان کے ظاہر میں ہوتا ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے اور ایمان انسان کے دل کے یقین کو کہا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو بیان کی گئی جس کو ہم ایمان مفصل کے اندر پڑھتے ہیں، یہ لازمی چیزیں ہیں، یہ لازمی باتیں ہیں، عقائد کے اعتبار سے ان میں سے ایک ایک چیز پر ہمارا کامل یقین ہو، اور پھر جس کا جیسا کامل یقین ہوتا ہے اس کی ظاہری زندگی اسلامی زندگی بن جاتی ہے، اسلامی احکامات پر وہ چلنے والے بن جاتے ہیں، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے جسم سے نکلنے والے جو اعمال ہیں، ہاتھ سے ہو، پیر سے ہو، آنکھوں سے ہو، زبان سے ہو، کان سے ہو، جسم کے ہر عضو سے جو عمل کیا جاتا ہے، جو پکا مومن ہوتا ہے، جو پکی مومنہ خاتون ہوتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی کے مقصد کو یہ سمجھتی ہیں کہ مجھے اسلامی طور طریقے کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کا یقین یہ بن جاتا ہے کہ میرے ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ میں مسلم بنوں، اور مسلم کے دوسرے معنی یہ ہے کہ میں اللہ پاک کی فرما بردار بن جاؤں، میرا ہر عمل اللہ پاک کی فرما برداری کے اندر آئے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے میں بچنے والی ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں جو حکم دیا ہے اعمال صالحہ کا، اس میں مجموعی طور پر تمام چیزیں آ گئی،
کہ انسان جو زندگی بسر کرتا ہے صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک، اس تمام پوری زندگی کو اللہ پاک کی مرضی کے اعتبار سے نبی علیہ السلام نے جو طور طریقے اپنائے اور بتلائے ہیں انسانیت کو، اس کو اپنانے والے بن جائے۔ چلو اس کی کچھ تفصیلات کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہے کہ اگلے حصے میں اللہ پاک نے اس کے 2 نفع ارشاد فرمائے ہیں، یعنی جو کوئی انسان مرد ہو یا عورت اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے آراستہ کر لیتے ہیں، یا اس کو اور آسان زبان میں یہ کہیے اسلامی اعمال سے اپنے زندگی کو آراستہ کر لیتے ہیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپس کے معاملات، معاشرت، لین دین، عبادات، جتنے انسان کی ضروریات ہیں اور جن جن مراحل میں انسان زندگی گزارتا ہے، اس کو اسلامی اعمال سے، اسلامی تعلیمات سے اور اللہ پاک کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے طور طریقے کو اپنانے لگ جاتے ہیں، تو اللہ پاک نے ان کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ ایک وعدہ تو اللہ پاک کی طرف سے اس دنیاوی زندگی کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ان کی اس دنیاوی زندگی کو خوشگوار اور پاکیزہ بنا دے گی۔ جن لوگوں کی زندگی کو اللہ پاک خوشگوار اور پاکیزہ بنا دے، پھر اس کی زندگیوں میں کوئی مشکل باقی نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی، بلکہ وہ ان حالات کو دیکھ کر اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ وہ مصیبت میں یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی میں بندی ہوں، اللہ پاک نے جو حالات میرے مقدر میں رکھے ہیں وہ تو ہو کر رہیں گے، لیکن ان حالات میں میں اللہ کی طرف رجوع کروں گی اور مصائب اور مشکلات میں صبر کا دامن تھامے رکھوں گی، اللہ کی مرضی کو پورا کروں گی، تو اللہ پاک مجھے اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اگرچہ اللہ پاک نے مجھے راحت اور عیش و عشرت کے نقشے میں رکھا ہے، تو اس میں اللہ پاک کا شکر ادا کر کے اللہ کے دامن کو تھامے بھی رہیں گی اور اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے رہیں گی، تب بھی وہ اللہ پاک کے قرب کو پائے گی۔ یعنی ہر حالت میں مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب تر ہوتے رہتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے اللہ پاک اس دنیاوی زندگی میں اس کو ایسا سکون اور ایسی طمانینت، ایسی عزت اور انسانوں اور دیگر مخلوقات کے دل میں اس کی محبت عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یقیناً اس کی یہ زندگی حیات طیبہ ہے، خوشگوار زندگی ہے۔ وہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہوتا جن کو تھوڑی سی مصیبت آ جائے اور ان کا اللہ پاک سے اگرچہ صحیح تعلق نہ ہو تو وہاں بھوکا کرنے لگتے ہیں اور رونا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور شکوہ و شکایت کرنے لگتے ہیں، خود بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اور دیگر لوگوں کو جو ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشان کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یقین ہی اللہ کی طرف نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے لینے کا اور اللہ تعالیٰ سے کچھ پانے کا ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر مالداری کے حالت میں رہنے کے باوجود، اہل ثروت ہونے کے باوجود، بہت اونچے مقام پر بظاہر دنیا کے جانے کے باوجود ان کی زندگیاں پریشان کن ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں میں چین و سکون نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، قلبی طمانینت ان کو نصیب نہیں ہوتی اور پریشانی کے عالم میں اپنی پوری زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک ایسا عظیم نسخہ یہاں پر ہم کو عطا فرمایا ہے اس دنیاوی زندگی کو خوشگوار بنانے کا، پاکیزہ بنانے کا، حیات طیبہ کو حاصل کرنے کا، کہ وہ یہی ہے کہ اسلام کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اسلامی احکامات کو، اسلامی تعلیمات کو اور اللہ کی مرضی کو اور اللہ کے حکموں کو اور محبوب علیہ السلام کے طور طریقے کو، یعنی نبی علیہ السلام نے جتنی ہدایتیں انسانوں کو اللہ کے پاس سے لا کر دی ہیں اور جتنے طریقے انسانوں کو زندگی گزارنے کے بتائے ہیں، ان تمام طور طریقوں کو معلوم کر کے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھتے نہیں، اسلامی احکامات ہمارے سامنے نہیں ہیں، یا پھر نبی علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے جو پاکیزہ طریقے عطا فرمائے ہیں، جو روشن مستقبل بتلایا ہے اور جو نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے کے حقوق بتلائے ہیں، ہر لائن میں نبی علیہ
انسانوں کی ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے طور طریقے کو دیکھو، آپ نے مسلم معاشرے میں کیسی زندگی گزارنے کا، مردوں اور عورتوں کو زندگی گزارنے کی جو طریقہ بتلایا ہے، جو طریقہ بتلایا ہے، جو احکامات بتلائے ہیں، جو طور طریقے بتلائے ہیں، ان کو اپنا لو۔ ایک مرد ہے تو اس کو بتلایا گیا ہے کہ تجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، خاتون ہے تو اس کو بتلایا گیا ہے کہ تجھے اپنے شوہر کے ساتھ کیسی زندگی بسر کرنا ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی کے بعد تجھے اپنے شوہر کی جانب سے کیسی محبت اور کیسا اچھا بدلہ مل سکتا ہے، اور تمہاری زندگی کیسی پرسکون بن سکتی ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ عورت کو بتلایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے تم کو اگر اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے، اب تمہاری زندگی ہے تمہاری، کیونکہ خواہش اور تمنا ہر خاتون کی اور عورت کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے اللہ پاک اولاد کی دولت سے مالا مال کرے۔ کسی کو اگرچہ اولاد نکاح کے بعد جلدی نہ ہو تو پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بزرگوں کے پاس جا کر دعائیں کرواتے ہیں کہ سب کچھ ہے اور قسم کی نعمت ہے، لیکن اولاد کی نعمت نہیں ہے، تو اس کے ملنے کے لیے اس کی تمنا میں، اس کے آرزو میں پتہ نہیں کتنی کوششیں کر ڈالتے ہیں۔ لیکن جب اللہ پاک نے نعمت دی ہے تو اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں کہ اس نعمت کے بارے میں کل خدا تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کی ذمہ داری بتلائی ہے کہ عورتوں کی ذمہ داری، مرد کی ذمہ داری اولاد کے معاملے میں ان کی یہ ہے کہ وہ ان کی پرورش کریں گے، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں گے، ان کی نگرانی کریں گے، ان کو اس طریقے سے اللہ پاک سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے جوڑیں گے کہ ان کے بچپن سے ہی ان کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ اس لیے احکامات بیان کیے گئے کہ بچہ گھر میں جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ جب بچہ کچھ بولنے کے قابل ہو تو اس کے زبان سے سب سے پہلے لفظ اللہ کا نکلے، اللہ کا نام لینے والا ہو، پھر اس کی اسی عقائد اور دیگر اعتبار سے اس کی تعلیم و تربیت کی جائے کہ وہ صرف ہمارا بیٹا یا بیٹی بن کر زندگی نہ گزارے، بلکہ ان کے دل و دماغ میں اللہ پاک کی ایسی محبت رچ بس جائے، اللہ کی بندگی اپنے دل دماغ میں آ جائے اور وہ یہ تصور کرنے لگے کہ ہم اللہ کے بندے و غلام ہیں اور اس دنیاوی زندگی میں اللہ کی بندگی کو پورا کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور پھر جب ایسی تربیت کی جاتی ہے اور ماں باپ اس طرف دھیان دیتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو آراستہ کرتے ہیں، تب جا کر پھر وہی اولاد جو اللہ کی فرمانبردار بنتی ہے اپنے ماں باپ کی بھی فرمانبردار بنتی ہے، کیونکہ ان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ مسلمان جہاں پر اللہ پاک کی بندگی کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپناتے ہیں، وہیں پر ان کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنا ہے، ان کا ادب اکرام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی ضروریات کو پورے کرنے میں خوشی محسوس کرنا ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اسلامی اعتبار سے صحیح معنوں میں ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں، ان کو دین سکھلائے، ان کو ایمان سکھلائے، ان کو اسلام سکھلائے۔ بہرحال کچھ ایسی انداز سے ہم زندگی کو بنانے کی فکر کریں کہ اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے کہ ہماری زندگیاں اعمال صالحہ سے متصف ہو، خیر کے اور بھلائی کے کام ہماری زندگیوں کے اندر ہو، نیکی اور تقوی کے کام ہماری اپنی زندگیوں کے اندر ہو، اللہ پاک کو ہم خوش کرنے والے کام کر رہے ہو، تو اللہ کا پہلا انعام دنیاوی زندگی میں یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو اس دنیاوی زندگی میں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی عطا کرے، چین و سکون عطا کریں گے، ان کے زندگی کے اندر اللہ پاک راحت و سکون کے ذرائع داخل کر دیں گے، ان کی عزتوں کو بڑھا دیں گے، ان کی محبت اور ان کی عظمت کو بڑھا دیں گے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان والوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کو اعمال صالحہ سے آراستہ کریں، اچھے اعمال اپنی زندگی کے اندر لائے، عبادات کے لحاظ سے نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، ان کے معمولات اپنے اندر مت لائے، معاملات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے جو حقوق ادا کرنے کے متعلق احکامات ہیں کہ میاں کو حکم دیا گیا، بیوی کے حقوق
کہ میاں کے حقوق کو ادا کرے، اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرے، ان کی نگرانی کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور حسن اخلاق سے پیش آئے۔ ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بنیادی چیز یہ ہوتی ہے، جہاں ہم اپنی زندگیوں کو اعمال صالحہ سے آراستہ کریں گے، وہیں پر اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانے والے ہوں جو اعمال صالحہ کے دائرے سے باہر نکلتے، بدعملی جن کو کہا جاتا ہے، گناہ کے کام جن کو کہا جاتا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے والے۔ ایمان ہو اور اچھے عمل ہو، برے عمل نہ ہو، بری زندگی نہ ہو، گناہ کے کام نہ ہو۔ جس طریقے سے ہم اپنی نگاہوں کو پاک رکھیں گے تو اسی طریقے سے ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کو میلا ہونے سے بچائے۔ زبان سے جہاں پر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، اچھی بات کریں گے، وہیں پر اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اس زبان کا غلط استعمال نہ ہو، اس زبان سے جھوٹ نہ کہے، غیبت نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی پر بہتان نہ باندھے۔ اس قسم کے جتنے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا، اچھے اعمال کی طرف رخ کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، بعض مرتبہ نماز و روزہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کچھ عمل تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن بقیہ زندگی کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، جیسے چاہے گزاریں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد باہر نکل کے جیسے ہی بیٹھے تو ہم غیبت بھی کر لیتے ہیں، کسی پر تہمت بھی باندھ لیتے ہیں، کسی کی مذاق بھی اڑا لیتے ہیں، اور کبھی دور تک ہمارے کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا کام کریں، گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض مرتبہ اپنی زبان حال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اتنی تہجد کی پابندی کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، اچھے اعمال زندگی میں ہیں، لیکن ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، ہماری زندگی میں راحت نہیں ہے، ہم کو جو اللہ پاک سے تعلق ہونا چاہیے تو وہ تعلق نہیں ہے، اللہ کی محبت جیسے ہمارے دل میں امٹ کر آنا چاہیے وہ نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گناہ ہمارے زندگی میں ہوتے ہیں۔ اس کو بہت اچھی مثال سے حضرت مولانا شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا تھا کہ دیکھو، ایک مرتبہ حضرت کسی عرب ملک کے اندر سفر کر رہے تھے اور وہاں کی گرمی کی شدت سے عام طور سے لوگ واقف ہیں کہ بڑی شدید گرمی ہوتی ہے، بغیر اے سی کے وہاں پر سفر نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے ہی کسی گاڑی میں حضرت سفر کر رہے ہیں۔ سفر کے دوران حضرت نے ڈرائیور سے کہا کہ یہ جو اس کی گلاسیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں اس کو نیچے کر دو۔ تو ڈرائیور نے عرض کیا کہ حضرت وہ اے سی چل رہا ہے، نیچے نہیں کر سکتے۔ حضرت نے حکم دیا، ہمارا حکم ہے نیچے کر دو۔ تو انہوں نے اس گلاس کو، گاڑی کے شیشے کو نیچے کر دیا۔ چند منٹ بھی گزرنے نہیں پائے تھے کہ جو گاڑی میں اے سی چل رہا تھا، جس کی وجہ سے سب کے سب لوگ راحت میں تھے اور آرام سے سفر کر رہے تھے، اب گرمی کی شدت نے گویا کہ ان پر حملہ کر دیا اور سب کے سب گویا پسینے سے شرابور ہو گئے اور بجائے سردی اور ٹھنڈک کے ان کو گرمی ہونے لگی۔ حضرت نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اے سی نہیں چل رہا؟ تو اس ڈرائیور نے عرض کیا کہ اے سی تو چل رہا ہے، لیکن جو یہ کھڑکیاں کھولی گئی ہیں، ان کھڑکیوں کے کھولنے کی وجہ سے اس اے سی کی ٹھنڈک ختم ہو چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی گرمی نے اندر حملہ کر دیا ہے، باہر کی جو گرمی کی شدت ہے وہ اس پر اثر انداز ہو گئی ہے۔ اگر اس اے سی کا فائدہ اٹھانا ہے تو یہ باہر سے آنے والی گرمی کے راستے کو بند کرنا پڑے گا، اس کی کھڑکیوں کو بند کرنا پڑے گا، یہ گلاس کو اوپر چڑھا دینا پڑے گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چڑھا دو۔ ڈرائیور نے وہ چڑھا دیا۔ چند منٹ گزرے نہیں تھے کہ الحمدللہ پھر سے وہ گاڑی ٹھنڈی ہو گئی، اے سی کا سب مزہ لینے لگے۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو ابھی ہم نے آپ سے کرایا اس کا علم ہم کو تھا کہ گلاس نیچے کرنے کے بعد گرمی ہوں گی، لیکن اس مثال کے ذریعے سے آپ کو ہم یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اللہ والوں کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، مسلمان آتے ہیں اور نماز روزہ پڑھنے والے آتے ہیں، ذکر تلاوت کرنے والے آتے ہیں، آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا ہم اللہ والوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، وہ تو بڑی پرسکون ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بڑی راحت ہوتی ہے، لوگوں کے، انسانوں کے قلوب میں ان کی محبت ہوتی ہے، عزت و احترام ہوتا ہے۔ ہم بھی یہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے ہماری زندگی میں، تہجد ہوتی ہے، ذکر و تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، لیکن نہ ہم کو ایسی راحت ملتی ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ ایسی عزت ملتی ہے، نہ محبتیں ملتی ہے۔ کیا بات؟ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اس کو جب اللہ والے ان کی یہ بات کو
سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے گاڑی کے شیشے کھول لینے کی وجہ سے اور اس کی کھڑکیوں کو کھول لینے کی وجہ سے اے سی کی ٹھنڈک اور اس کی جو راحت مل رہی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، اسی طریقے سے اللہ والوں کی زندگی میں اور عام مسلمان کی زندگی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اللہ والے جو زندگیاں گزارتے ہیں ان کی زندگیوں میں گناہوں کی کھڑکیاں بند کی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بہت تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، وہ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، نیکیوں میں اور نوافل کے کرنے میں بعض مرتبہ بہت کمی ہوتی ہے، عام لوگ زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ فرائض اور واجبات کی پابندی کے بعد اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ پاک کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ اور عام لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہ حلال بھی کھاتے ہیں، حلال کے ساتھ حرام کا لقمہ بھی ان کے پیٹ میں چلے جاتا ہے، وہ پھر مسجد کے اندر آ کر اللہ اللہ کرنے بھی لگتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد کسی کی غیبت و چغلخوری بھی کر لیتے ہیں، ایسے پھر کئی گناہ گنائے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جب تک انسان اپنی زندگی میں نیکیوں کے ساتھ یعنی اے سی کو کھلا رکھنے کے باوجود گناہوں کی کھڑکیوں کو بند نہیں کرے گا تو اے سی کی جو راحت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ ایسا ہی ایک بندہ مومن اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے ہوئے اگرچہ گناہ کر رہا ہے تو جو سکون اور جو راحت اور جو نیکیوں کے اثرات اس کی زندگی میں آنا چاہیے وہ نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، ہر گناہ سے بچے، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں گناہ کرتے ہوئے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ بظاہر یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے لیکن میرے پاک پروردگار کی نافرمانی کا کام، اس کو ناراض کرنے والا کام ہے، میں اس کو ہرگز نہیں کروں گا۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے مشائخ نے مثالیں دے کر سمجھائی کہ جس طریقے سے ایک عقل مند انسان اپنے سامنے پڑے ہوئے آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتا، اسی طریقے سے ایک بندے مومن کو جب بھی ایسا موقع ہے تو سمجھنا چاہیے کہ گناہ آگ کا انگارہ ہے جو مجھے نقصان پہنچائے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر انسان آگ کے انگارے سے اپنے جسم کو نقصان پہنچا لیتا ہے اور وہ ہاتھ میں اٹھائے گا یا پھر اور کسی جگہ پر رکھے گا تو اس کو تکلیف ہوگی اور اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا، یہی تصور کرنا چاہیے کہ گناہ کا نتیجہ یہ ہے کہ کل آخرت کے اندر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ گناہ کی شکل ہی آگ کا انگارہ ہے، سمجھ کے چلیے۔ بعض مشاہد نے فرمایا کہ کوئی عقل مند انسان راستے سے گزر رہا ہو اور اس کے سامنے کچھ بچھو نظر آ جائے، خوبصورت سے بچھو نظر آئے، چھوٹے چھوٹے نظر آئے، اور وہ یہ سوچ کر کے چلو بچے گھر میں جا کر لے جائیں گے تو کھیلیں گے بچے، وہی نہیں کہتا چھوٹا بھی اگرچہ بچھو ہے تو سمجھ جائے گا کہ آج چھوٹا ہے کل بڑا ہو کر ڈنک مار دیں، اس سے بچا جاتا ہے۔ یعنی اسی طریقے سے مشائخ فرماتے ہیں کہ مومن مرد و عورت کا کام یہ ہے کہ چاہے چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، جب بھی ایسا موقع آئے تو یہ تصور کرے کہ جس طریقے سے ہم بچوں سے اور انگارے سے بچتے ہیں ایسا ہی گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں جتنے آلات اور جو حالات بنے ہوئے ہیں معاشرے کے، گھرانے کے، گناہوں کے زیادہ، بعض مرتبہ انسان ماحول سے متاثر ہو کر نیکی کچھ کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے اور کچھ خیر کے کام کر لیتا ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور گناہوں سے نہ بچنا، گناہ کے متعلق مشائخ فرماتے ہیں کہ گناہ کو ایسا تصور کرو کہ ایک گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہوتا ہے، اور جتنا گناہ کرے گا اتنا دور ہوتا جائے گا۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کی نحوست سے اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ پاک سے کوئی خاتون ایسے گناہ ہونے کے بعد معافی مانگ لیتی ہے تو پھر اللہ پاک اس کے دل کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ اگر اس نے توبہ نہ کی، ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کر لیا، تیسرا کر لیا، چوتھا کر لیا اور گناہوں میں بڑھتا ہی رہا، اور گناہوں کی خاصیت یہ ہے کہ انسان اگر گناہ کے بعد توبہ نہ کرے تو وہ گناہ دوسرے گناہ کی طرف انسان کو کھینچتا ہے، آگے بڑھاتا ہے اور پھر اس کو اتنا آگے بڑھاتا ہے کہ گویا کہ جہنم رسید کر دیتا ہے۔ لیکن حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ گناہوں کی نحوست سے شدہ نہیں، پھر دھیرے دھیرے اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو خیر اور بھلائی کی طرف اس کا دل نہیں لگتا۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہم نے ان کے قلوب کو زن آلود کر دیا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. بدعمالیوں کی وجہ سے قلوب زن آلود ہو جاتے ہیں اور ایسے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ کا نام لینے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، باحیا اور باپردہ زندگی گزارنے میں، نیکی تقوی کے کام کرنے میں ان کا دل نہیں لگتا. بے حیائی کے کاموں میں ان کو مزہ آتا ہے، جھوٹ بولنے میں مزہ آتا ہے، کسی کی تمسخر اور مذاق اڑانے میں ان کو مزہ آتا ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کرنے میں ان کو مزہ آتا ہے. حالانکہ یہ جتنے اعمال گنوائے جا رہے ہیں وہ سب کے سب اس بندی کو اور بندے کو اللہ پاک سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی لعنت کے مستحق کر رہے ہوتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوست سے اتنا سخت اور اتنا سیاہ انسان کا دل ہوتا ہے کہ کسی گناہ پر مصر ہونے کی وجہ سے بسا اوقات اللہ پاک بندے سے ایسا ناراض ہو جاتے ہیں کہ اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے اور اللہ پاک اس کے دل میں سے ایمان کو نکال لیتے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے آراستہ کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر بدعملی ہماری زندگی میں نہ. ہم اچھا لباس پہنتے ہیں عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، فنکشن کے موقع پر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا رہا تو پورا لباس ہی ہمارا بہتر ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، پاک ہو، اور اس کے لیے ہم بہت زیادہ تیاری کرتے ہیں. لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ لباس کا ایک حصہ تو اچھا ہے اور دوسرا حصہ میلا اور گندا ہے، اس کو پسند نہیں کرتے. بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لباس بہت اچھا ہے لیکن جلدی سے لے کر نکل گئے تھے، اس کی پریس نہیں کی ہوئی تھی، اس کی استری نہیں کی ہوئی تھی، اس کو ہم قبول نہیں کرتے. تو اس کو اسی انداز سے آپ سمجھیے کہ نیکی بھی زندگی میں ہو اور گناہ بھی ہو تو اللہ کے دربار میں کیسے مقبول ہو، اللہ پاک کے پاس سے کیسے اثرات بتلائیں گے. اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں، اس دنیاوی زندگی میں بھی سب سے پہلے راحت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار اور پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں. اپنی زندگیوں کو ہم گناہوں سے بچائیں، ورنہ بسا اوقات یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں. قرآن نے اس کو بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. کہ اللہ پاک نے ان کے زندگیوں کو تنگ کر دیا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں. بسا اوقات ایک مالدار قسم کا انسان، اہل ثروت انسان اور ایک حکومت رکھنے والا انسان اپنے کسی تعلق والے سے آ کر عرض کرتا ہے کیا کروں، بچے سے نافرمان ہو گئے اور کوئی میری سنتا نہیں اور گھر کے اندر معاملہ ایسا ہے، زندگی تنگ ہو گئی. حالانکہ عیش و آرام اور راحت کے سب چیزیں موجود ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کیا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی زندگی کے اندر ہے. اس کی وجہ سے اللہ نے ظاہری تمام نعمتیں ہونے کے باوجود زندگیوں کو تنگ کیا ہوا. تو اس کو ہم سمجھے زندگیاں اس دنیا کے اندر بھی راحت و سکون سے گزر سکتی ہیں. اس کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ اعمال صالحہ ہو، ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ. دوسری چیز اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ یعنی عمل کا اثر، نیکی اور تقوی کا اثر، اعمال خیر کا اثر انسان کی زندگی میں اسی وقت آتا ہے جب وہ گناہوں سے بچ رہا ہو، گناہوں سے بچ رہا ہو. تو اللہ پاک دنیا میں زندگی کو خوشگوار اور پاکیزہ بنا دے. ایک جھوپڑی میں رہنے والا، کرائے کے مکان میں رہنے والا، روز مزدوری کر کے کھانے والا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پاک نیکی تقوی کی بنیاد پر اس کی زندگی میں ایسا سکون عطا فرمائیں گے، ایسی راحت عطا فرمائیں گے کہ ان کو اپنے فاقوں میں بھی مزہ آئے. ہم نے اپنے مشائخ سے صحابہ کے واقعات سنے. ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں ان کی زندگی کیسی بنی ہوئی تھی. ایک میاں بیوی اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور میاں کا معاملہ، شوہر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کوئی تاجر نہیں تھے، عام مزدور تھے. کچھ مزدوری کر کے گھر پر لا کر گھر کا گزر بسر ہوا کرتا تھا. تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. وہ اپنی تجارت کے لیے نکلے، اپنی مزدوری اور کچھ کام کاج کے لیے نکلے. تو بیوی نے اپنے شوہر کو جو مصنون طریقہ ہے اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے رخصت کیا، اللہ کے حوالے کیا. شوہر نکلے مزدوری کے لیے، دن بھر کام کاج کی تلاش میں رہے، مزدوری کی تلاش میں رہے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دن ان کو کوئی کام نہیں ملا، کوئی مزدوری ہاتھ نہیں آئی. خالی ہاتھ بغیر کچھ کمائی کے واپس گھر آ گئے.
سے کہا کہ آج کچھ بھی مزدوری نہیں ملی تو پورا دن ان کا فاقے سے گزر گیا. اسی طریقے سے رات گزری اور پھر رات گزرنے کے بعد جب دن آیا صبح وہ رخصت ہونے لگے تو بیوی نے اللہ کا نام لے کر ان کو رخصت کیا. دوسرے دن بھی انہوں نے روزی تلاش کی, مزدوری تلاش کی, لیکن کوئی کام ہاتھ نہیں آیا. دوسرا دن بھی ان کے فاقے سے گزر گئے, رات بھی فاقے سے گزر گئی. تیسرے دن جب وہ کچھ کام کاج کے لیے نکلے, بیوی نے اللہ کا نام لے کر ان کو مصنون طریقے سے رخصت کیا, اللہ کے حوالے کیا. وہ جانے لگے تو بیوی نے آواز دی. شوہر بھی سہم گئے, اندر سوچ رہے تھے کہ 2 دن 2 رات کا فاقہ گزر چکا ہے, تیسرا دن لگ چکا ہے, شاید اب یہ کچھ کہیں گی کہ بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ لا لیں. قربان جائیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے, آپ کی صحبت کی برکت سے کہ اللہ نے ان کا کیسے نور ایمانی عطا فرمایا تھا کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے کہنے لگی, دیکھو جی میں نے تم کو اس لیے آواز دیا کہ مجھے یقین ہے کہ تم آج بھی اگرچہ کچھ مزدوری نہ ملے تو تم فاقے سے تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, تم اپنے متعلق تم سوچیں گے نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں میری کمزوری کے اعتبار سے سمجھ میں آئے گا کہ میں تم کو کیا جواب دوں. اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میری رعایت میں آپ کو کوئی حق حلال کی مزدوری نہ ملے اور آپ اگر کوئی حرام کا لقمہ گھر لانے لگ جائے, ایسا ہرگز نہیں کرنا. اگر آج بھی حلال کا لقمہ ہم کو نہیں ملتا ہے, حلال مزدوری نہیں ملتی ہے, آج کی رات بھی ہم فاقے سے گزر جائیں گے, لیکن ہمارے گھر میں ایسا کوئی لقمہ نہ آنے پائے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت ہے, اور ہم اسلام سے, اسلامی تربیت سے, ایمان سے, ایمانی جذبات سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمارے مکانوں کا کیا حال ہے, ہماری بیٹیوں کی کیا حالت ہے, ہماری بیویوں کی کیا حالت ہے, ہمارے بچیوں کی کیا حالت ہے. جب کوئی فنکشن کا موقع آتا ہے, عید کا موقع آتا ہے, باپ کاروبار کرنے والا گھر میں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو جی اس سال سیزن نہیں چل رہا, کاروبار صحیح نہیں ہے, روزمرہ کے جو ہمارے اخراجات ہیں وہی پورے نہیں ہو پا رہے, اس فنکشن کو ہم تھوڑا سا سادہ سا کر لیں گے اور پرانے کپڑوں پہ عید کر لیں گے, اس فنکشن میں نئے کپڑے نہیں لیں گے, آئندہ لیں گے. تو گھر کی بچیاں بھی یہ کہنے لگتی ہیں, مائیں بھی کہنے لگتی ہیں کہ نہیں نہیں, چاہے کچھ ہو جائے, بھیا کی شادی میں یہ کپڑے لے کر آنا ہے, پورا رشتہ دار اور عزیز کی شادی میں ہم کو جانا ہے, بغیر نئے ڈریس کے ہم نہیں جائیں گے. چاہے پھر آپ کو چوری کر کے لانے کی نوبت آئے تو چوری کر کے لائے, سود اور بیاج سے پیسے لے کر آپ کو لینے کی نوبت آئے تو لے کر آئے, چاہے کچھ ہو جائے, لیکن ہم کو نیا لباس چاہیے. ہوتا نہیں ہوتا. اصل میں عزیز آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ہماری صحیح تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارے گھروں کے یہ ماحول ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی یہ تعلیم و تربیت کی تھی کہ 2-2 دن 3-3 دن فاقے سے گزر رہے ہیں, ان کو کوئی خوف دامنگیر ہے تو یہ ہے کہ آج بھی اگرچہ کوئی محنت مزدوری کے بعد حلال رقم نہیں مل سکتی ہے تو کوئی حرام کا لقمہ ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس فاقے کو برداشت کر لیں گے, لیکن حرام کے لقمے کی وجہ سے, حرام کے مال و دولت کی وجہ سے کل آخرت میں جو جہنم میں جلنا پڑے گا اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ تعلیم و تربیت ہے. تو دوسری چیز اس آیت مبارکہ, پہلی چیز تو اس دنیاوی زندگی کا متعلق نفع بتلایا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اللہ پاک مسلمان کی زندگی کو خوشگوار اور پاکیزہ بنا دیتے ہیں. آگے فرمایا اللہ پاک نے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ جو کوئی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار کر اللہ پاک کے پاس جاتا ہے تو پھر اللہ پاک اس نے جس دنیا کے اندر جتنے مجاہدے کیے, جتنی کوششیں کی ہیں اور جتنے اچھے اعمال کیے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے کام کیے ہیں, اللہ پاک ان کے عمل کا وہاں پر بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ, اس کو بدلہ عطا فرمائیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, پھر بہت اچھی چیز, بہت بہتر چیز عطا فرمائیں گے. کیا عطا فرمائیں گے یہ نہیں کہا گیا. کیوں نہیں فرمایا گیا؟ شاید فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندے اور بندیوں کو جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری, اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری, نافرمانیوں سے بچا بچا کر اپنی زندگیوں کو اچھا بنایا, تو اللہ پاک ان کو آخرت میں کیا دیں گے انسان اس دنیا میں تصور ہی نہیں کر سکتا. ایک جگہ فرمایا اللہ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, اللہ پاک وہاں پر انسان کو وہ دیں گے جو چاہے گا, انسان جو چاہے گا وہ دیں گے. پھر اس کے علاوہ اور اللہ پاک کیا دیں گے اس کا اندازہ
انسان دنیا میں نہیں لگا سکتا۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندے اور بندیوں کے لیے کل آخرت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کو نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے کان نے اس کے متعلق کچھ سنا ہے، نہ کسی کے دل دماغ میں اس کا کوئی خیال گزرا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ پاک نے آخرت میں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے بنائی ہیں، بس شرط اتنی سی ہے کہ اپنی زندگیوں کو اعمال صالحہ سے آراستہ کریں، نیکی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے۔ تقوی کے معنی اس کو اس آسان زبان کے اندر آپ سمجھ لیجئے، ایک ایک گناہ سے بچ بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا، یہی تقوی ہے۔ اپنی زندگیوں میں ایک ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ اور نیک اعمال، نماز، روزہ، ذکر، تلاوت اور اسی طریقے سے جتنے خیر کے اور بھلائی کے کام ہیں، جتنے اچھائی کے کام ہیں اور جتنے بھلے کام ہیں، اس کو اختیار کرنا اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنا، یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی راحت کا ذریعہ بن جائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک ایسی نعمتوں سے مالا مال فرمائیں گے کہ جس کا اندازہ ہم دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ایمان کامل بھی عطا فرمائے اور اعمال صالحہ سے ہماری زندگیوں کو آراستہ و پیراستہ کرے اور نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ تقوی کے نور سے اللہ پاک ہم سب کے قلوب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا دعا کرنا ہے؟ مراقبے میں اتنی آواز میں کیا مراقبہ ہوں؟ آوازیں بہت آ رہی بچوں کی، مختصر سی دعا کر لیں، ادھر ذرا متوجہ ہو جائے۔ دعا ہو رہی، دعا کے بعد انشاءاللہ مجلس کا اختتام۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم سب آپ کے عاجز مسکین گناہ گار اور خطا کار بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں۔ یا اللہ، ظاہر میں آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ ہم سب کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے، ایمان کی توفیق نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائیے، صحیح اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، اعمال صالحہ سے ہم سب کی زندگیوں کو آراستہ فرمائیے۔ یا اللہ، رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، بے حیائی کے کاموں سے ہماری زندگیوں کو دور فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دنیا بھی بنانے کے فیصلے فرمائیے، آخرت بھی بنانے کے فیصلے فرمائیے۔ یا اللہ، اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے۔ دور دراز سے جو خواتین آپ کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئی ان سب کے آنے کو قبول فرمائیے، اتنی دیر بیٹھ کے باتیں سننے کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ، جو بات صحیح اور حق کی گئی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائیے، ضلالت و گمراہی سے حفاظت فرمائیے۔ اس دنیا کے اندر آئے دن جو روز فتنے آ رہے ہیں، ہر فتنے سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، اپنا سچا تعلق عطا فرمائیے، اسلام کی، ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرمائیے، جو دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکالنے کے فیصلے فرمائیے، حب جاہ سے، حب مال سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما دیجیے، عاجزی، انکساری، تواضع ہمارے اندر پیدا فرمائیے، اخلاص و للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ پیارے اللہ، ریا سے، نموز سے، کبر سے، عجب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ پریشان حال لوگوں کی مدد و نصرت کرنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، جس کی جو ضرورت ہے عافیت سے پوری فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہم کو آپ اپنا ہی محتاج بنائی رکھیے، اپنے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے حفاظت فرمائیے، بلکہ نگاہ بھی ڈالنے سے محفوظ فرما دیجیے۔ ہماری تمام ضروریات کو عافیت کے ساتھ، عزت نفس کی حفاظت کے ساتھ پورا کرنے کے فیصلے فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہم میں سے ایک کو اپنا سچا تعلق عطا فرمائیے، سچی محبت نصیب فرمائیے، اپنے نام لینے کی لذت عطا فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، سجدوں کا سرور نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے چھٹکارا عطا فرمائیے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق
نصیب فرما دیجیے۔ پیارے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ ہماری ٹوٹی پوٹی دعا کو محض اپنے کرم و فضل سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔